الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. محترم ناظرین، پروگرام ارکان اسلام کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی نشست کا موضوع ہے شرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. محترم ناظرین، جہاں توحید کا تذکرہ ہو، اگر وہاں شرک کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے. اگر آپ سفید بتانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کالا بھی بتائیں. تو اسی طرح معاملہ ہے کہ اگر توحید کا تذکرہ ہو جائے اور اس کے ساتھ شرک کا تذکرہ نہ ہو تو بات پورے طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. شرک شین را کاف، اس کا معنی ہے حصے دار بنانا، پارٹنر بنانا، ساتھی بنانا، شریک ماننا. لیکن یہاں توحید کے ساتھ جب وہ شرک آئے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی صفات میں دوسروں کو بھی اللہ کے برابر ماننا. یہ ہے شرک. شرک یہ شیطان کا بنایا ہوا عقیدہ ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. شرک بنی نوع انسانیت کی سب سے خراب چیز ہے. شرک کی علماء نے دو قسمیں بیان کی ہے. ایک ہے شرک اکبر اور دوسری قسم ہے شرک اصغر. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھیں شرک اکبر کیا ہے. بڑا شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ماننا، اللہ کی صفتوں میں کسی اور کو بھی اسی طرح کی صفت دینا. سب سے پہلے یہ دیکھیں ناظرین کہ شرک فی الذات کیا ہے. شرک فی الذات تو یہ ہے یعنی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا تو یہ ہے لوگ کہے کہ ہر چیز اللہ ہے. سورج بھی اللہ، چاند بھی اللہ، درخت بھی اللہ، سانپ بچھو گویا کہ ہر چیز اللہ، ہر چیز بھگوان ہے. اللہ نے اس عقیدے کی تردید کی، اس عقیدے کو غلط ٹھہرایا اور کہا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. کہ اگر بہت زیادہ اللہ ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام بگڑ جاتا. اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک کر رہے ہیں. شرک فی ذات تو یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ دو اللہ ہے، جیسا کہ آگ پوجنے والے مجوسیوں کا عقیدہ ہے. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 51 وقال اللہ لا تتخذوا الہ مثنین انما هو الہ واحد فایای فرحبون. اللہ نے کہا کہ تم لوگ دو اللہ نہ بناؤ، اللہ تو اکیلا ہے، تنہا، مجھ سے ہی ڈرو. شرک فی ذات تو یہ ہے کہ ہم تین اللہ مانیں، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک اللہ، پھر عیسیٰ بھی اللہ اور روح القدس جبریل امین بھی اللہ. اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 ولا تقولوا ثلاثہ، تین کہو، انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. انما هو الہ واحد، اللہ کی ذات پاک ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا تنہا ہے، معبود برحق کوئی بھی نہیں. شرک فی ذات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں. یہودیوں کا عقیدہ کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30 اللہ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی. یہ ان کی زبان کی چکنی چپڑی باتیں ہیں، کہاں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں. شرک فی ذات تو یہ ہے جیسا کہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا، بعض قبیلوں کا، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ نے اس عقیدے کی بھی تردید کی ہے. سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 149 اور آیت نمبر 150 فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. آپ ان سے فتویٰ لے لیجیے، کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا؟ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے؟ جی نہیں، کوئی بھی نہیں حاضر تھا. شرک کی ذات تو یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کے پاس آ کے مل گیا، فلاں آدمی سے اللہ نے رشتہ داری قائم کر لی، فلاں آدمی کے اندر اللہ حلول کر گیا، فلاں آدمی کی شکل میں اللہ اوتار بن کے دنیا میں آیا. یہ شرک کی ذات ہے. سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 15 وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے حصے دار بنا دیا. ان الانسان لکفور مبین، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کھلا ہوا ناشکرا ہے. اس کے بعد شرک فی العبادہ تو یہ ہے آدمی
نماز پڑھے کسی اور کے لیے، روزہ رکھے کسی اور کے لیے، صدقہ و خیرات کرے کسی اور کے لیے، نظر و نیاز کرے کسی اور کے لیے، دعا مانگے کسی اور سے، اپنی مراد کسی اور سے پوری کروائے، یعنی عبادت کی جو بھی قسمیں ہو سکتی ہے تمام میں کسی اور کو مان لینا، کسی اور کو حصے دار بنا لینا، یہی تو شرک فی العبادہ ہے۔ پھر اسی طرح شرک فی صفات، کوئی اور ہے جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے، کوئی اور ہے جو بیماری سے نجات دیتا ہے، کوئی اور ہے جو اولاد عطا کرتا ہے، کوئی اور ہے جو روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، کوئی اور ہے جو فریاد سنتا ہے، کوئی اور ہے جو غریبوں کو دیتا ہے اور مالداروں کو دیتا ہے، کوئی اور ہے جس کے پاس خزانے ہیں، کوئی اور ہے جو مشکل کو حل کرتا ہے، کوئی اور ہے جو مصیبت کے وقت تھامتا ہے، کوئی اور ہے جس کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ جہاں آپ نے کہا کوئی اور ہے تو وہاں آپ سمجھ جائیے کہ آپ شرک کی طرف جا رہے ہیں۔ شرک اکبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کا انکار کر دے، اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کرے اور اللہ کے حرام چیزوں کو حلال کر دے، قرآن کریم کا، اللہ کا اور رسول کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، یہ بھی بڑا شرک ہے۔ ان شرکوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اس میں آتا ہے ریاکاری، دکھاوا، کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، نام ہوگا نا فلاں آدمی سیٹ میں بہت دیا، فلاں سیٹ میں بہت دیا، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 29، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تم لوگوں پر چھوٹے شرک سے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ کیا کہا؟ الریا، دکھاوا۔ چھوٹا شرک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گلے میں گھنٹی لگائے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے ہاتھوں میں چھلا وغیرہ باندھے رہتے ہیں، اتنے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھوڑے کی نال لٹکائے رہتے تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ منتر، کوئی چیز لٹکانا یا جادو کرنا، یہ شرک ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطب، کتاب نمبر 27، باب نمبر 17، باب فی تعلیق التمائم، حدیث نمبر 3883، مسند احمد جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 156، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گلے میں کچھ لٹکایا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ پھر اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، ہم لوگ بہت قسم کھاتے ہیں، تیری قسم، میری قسم، میرے باپ کی قسم، تیرے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، یہ قسم کھانا بھی صحیح نہیں۔ قسم کھانا بھی صرف اللہ کی، اور وہ بھی صحیح بات کے لیے۔ سنن ترمذی کتاب النذور والایمان، کتاب نمبر 18، باب نمبر 9، حدیث نمبر 1535، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے گویا کہ شرک کیا۔ یہ سب چھوٹے شرک ہیں، آدمی کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دنیاوی پیمانے پر شرک کس طریقے کا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے، اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کو پوج رہے ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیے آپ کو یہی ملے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم شرک کی وجہ سے برباد ہوئی ہے۔ ان کے اندر کیا شرک تھا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے تھے، اور سب سے بڑا شرک جو تھا وہ اپنے خاص لوگوں کو پوجا کرتے تھے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورہ نور، سورہ نمبر 71، آیت نمبر 23۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، یہ 5 بزرگ ان کے درمیان مشہور تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم عاد کا بھی وہی تذکرہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قوم سمود، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہنر دیا تھا اس کی ناقدری کی۔ یہود و نصارہ کا شرک کیا ہے؟ ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے پروگرام ارکان اسلام۔ محترم ناظرین، پروگرام ارکان اسلام کی اس نشست میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک اکبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن و حدیث کا انکار کر دے، اللہ کے حلال چیزوں کو حرام کرے اور اللہ کے حرام چیزوں کو حلال کر دے، قرآن کریم کا، اللہ کا اور رسول کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، یہ بھی بڑا شرک ہے۔ ان شرکوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف
نہیں کرے گا۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ اس میں آتا ہے ریاکاری، دکھاوا۔ کوئی دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے دے رہا ہے۔ نام ہوگا نا فلاں آدمی سیٹ نے بہت دیا، فلاں سیٹ نے بہت دیا، دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، یہ ریاکاری ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب میں ایک حدیث نمبر 29، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تم لوگوں پر چھوٹے شرک سے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ کیا کہا؟ الریا، دکھاوا۔ چھوٹا شرک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گلے میں گھنٹی لگائے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے ہاتھوں میں چھلا وغیرہ باندھے رہتے ہیں۔ اتنے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھوڑے کی نال لٹکائے رہتے تاکہ کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ منتر، کوئی چیز لٹکانا یا جادو کرنا، یہ شرک ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الطب، کتاب نمبر 27، باب نمبر 17، باب فی تعلیق التمائم، حدیث نمبر 3883۔ مسند احمد جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 156، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے گلے میں کچھ لٹکایا گویا کہ اس نے شرک کیا۔ پھر اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، ہم لوگ بہت قسم کھاتے ہیں، تیری قسم، میری قسم، میرے باپ کی قسم، تیرے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم۔ یہ قسم کھانا بھی صحیح نہیں، قسم کھانا ہے تو صرف اللہ کی، اور وہ بھی صحیح بات کے لیے۔ سنن ترمذی کتاب النذور والایمان، کتاب نمبر 18، باب نمبر 9، حدیث نمبر 1535، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے گویا کہ شرک کیا۔ یہ سب چھوٹے شرک ہیں، آدمی کو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں دنیاوی پیمانے پر شرک کس طریقے کا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا شرک سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کو پوج رہے ہیں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں جائیے، آپ کو یہی ملے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم شرک کی وجہ سے برباد ہوئی۔ ان کے اندر کیا شرک تھا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے تھے، اور سب سے بڑا شرک جو تھا وہ اپنے خاص لوگوں کو پوجا کرتے تھے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورہ نور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 23۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو۔ یہ 5 بزرگ ان کے درمیان مشہور تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم عاد کا بھی وہی تذکرہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے۔ پھر اسی طرح قوم سمود، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہنر دیا تھا اس کی ناقدری کی۔ یہود و نصارہ کا شرک کیا ہے؟ یہود و نصارہ کا شرک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلمات کو، اللہ کی باتوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13، یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ یہود و نصارہ کا شرک تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وما يشركون۔ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور مسیح کو، عیسیٰ بن مریم کو بھی اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا وہ صرف ایک اللہ کو مانے۔ عدی بن حاتم کا ایک واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غلط فہمی کیسے دور کرتے ہیں، اور یہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پڑھی تھی۔ سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن، کتاب نمبر 44، باب نمبر 9، حدیث نمبر 3095۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نئے نئے مسلمان تھے، ان کے گلے میں صلیب لٹک رہی تھی۔ نبی نے کہا اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس کو تم نکال کے پھینک دو، اس بت کو، اے عدی اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ عدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن رہا تھا، آپ پڑھتے جا رہے تھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموه۔ سنو، وہ لوگ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، اپنے علماء کی پوجا تو یہ ہے کہ ان کے علماء نے کہا حلال تو حلال مان لیا، ان کے علماء نے کہا حرام تو حرام مان لیا۔ اہل کتاب کا شرک تو یہ تھا کہ وہ لوگ غلو کرتے تھے دین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو غلو کرنے سے، یعنی کسی چیز کو حد سے زیادہ بڑھانے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 باب نمبر 39 حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد
फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। लोगों, मेरी शान में गुलू मत करो, मेरी शान को बढ़ा चढ़ा कर पेश न करो जिस तरीके से ईसाइयों ने ईसा बिन मरियम को पेश किया था। मैं तो बस उसका बंदा हूँ, तुम लोग मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। अहले किताब का, यहूद और नसारा का शिर्क ये था कि हम ही तो पाक हैं, हम बरतर हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 18, वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु क़ुल फ़लिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन ख़लक़। यहूदियों ने, नसरानियों ने कहा हम तो अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। उसका जवाब दिया जा रहा है, अगर ऐसी बात होती तो तुमको अज़ाब क्यों दिया जाता, बल्कि तुम लोग इंसान हो, अल्लाह की मखलूक़ात में से हो। वो लोग अपनी पाकी और बरतरी का दावा करते कि जन्नत तो हमारे लिए है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111, वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन व नसारा तिल्का अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन। यहूद और नसारा कहते हैं कि जन्नत में तो यहूदी जाएंगे या नसरानी जाएंगे, कोई उसके अलावा जा नहीं सकता। ये तुम्हारी चिकनी चबड़ी बातें हैं, ले आओ दलील अगर तुम अपनी बात में सच्चे। यहूद और नसारा का शिर्क तो ये था कि वो लोग काफिरों का, इनकार करने वालों का साथ देते थे। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 51। उसके बाद मुनाफिकों के शिर्क के बारे में जब हम देखते हैं तो वो लोग बातिल के पास जाकर अपने फैसले लिया करते थे। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 60 और आयत नंबर 61। अब आइए जरा गौर करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुशरिकीन अरब का शिर्क क्या था। वो लोग जिन्नातों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, अपने बाप दादा को पूछते थे। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 104, वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना अवलौ कान आबाहुम ला यअलमून शयअन व ला यहतदून। जब उनसे कहा जाता आओ उस बात को सुनो जो अल्लाह और उसके रसूल पर उतरी है, वो कहते बस हमारे लिए वही है जो हमने अपने बाप दादा को पाया है। आज भी लोगों की दलील यही है, क्या हमारे बाप दादा गलत थे, क्या वो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो बाप दादा कोई दलील नहीं। अल्लाह ताला कहता है क्या बाप दादा के पास अकल नहीं तो तुम भी अकल नहीं रखोगे, तुम भी नहीं सोचोगे। हर चीज में बाप दादा नहीं रहे, दीन के मामले में बाप दादा आ गए। उनका जो ये था नजरिया था कि आखिर वो लोग क्यों मानते थे, ये कहते ये सब अल्लाह के दरबार में हमारी सिफारिशी हैं। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 18, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम व ला यनफउहुम व यक़ूलून हाउलाइ शफ़ाउना इंदल्लाह, हमारी सिफारिशी हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 3, कि हम इसको इसलिए पूछते हैं, इनकी बात मानते हैं कि ये अल्लाह से हमको करीब कर दे। गौर करने का मुकाम है भाई, अल्लाह के दरबार में कौन सिफारिश करेगा? क्या किसी का नाम कुरान और हदीस में लिख के आया है? अब आयतुल कुर्सी पढ़िए, माने पर गौर कीजिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के दरबार में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? वला तनफ़उ शफ़ाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लह, किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी मगर उसके हक में जिसके हक में अल्लाह इजाजत दे दे। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 28, वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा, फरिश्ते लोग उसी के लिए सिफारिश करेंगे जिसके लिए अल्लाह इजाजत देगा। भाई जब नबी को कोई इख्तियार नहीं था तो दूसरों को क्या इख्तियार मिल जाएगा? अब गौर कीजिए लूत अलैहिस्सलाम के वाक़े पर। सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 80, क़ाल लौ अन्न ली बिकुम क़ुव्वतन अव आवी इला रुकनिन शदीद, जब उनके कौम के लोग आए कि हमको वो आदमी दे दो, तो कहा काश कि मेरे पास ताकत होता तो मैं इन लोगों से निमट लेता। कुछ नहीं, कोई इख्तियार नहीं, नबी को भी कोई इख्तियार नहीं। वही कुफार मक्का कहा करते थे कि जी दुनियावी तरीका है, अल्लाह के लिए वो लोग शुमार करते, अल्लाह को दुनियावी बादशाह समझते कि आप दुनियावी बादशाह के पास बगैर वसीले के नहीं आ सकते, आप जज के पास जाएंगे तो वकील की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, मैं तो मानता हूँ कि दुनियावी तरीके में जरूरत है, लेकिन अल्लाह के दरबार में जरूरत नहीं। यहाँ इसलिए जरूरत है कि जज साहब आलिमुल गैब नहीं है, उनके पास गैब का इल्म नहीं है, इसलिए लोग वकील का सहारा लेते। मैं कहता हूँ कि जज साहब को भी वकील की जरूरत है, बगैर उसके वो फैसले सुना ही नहीं सकते, और अल्लाह ताला तो गैब का जानने वाला है। बादशाह के पास जाइए आप तो दरबान उसका होता है, सिक्योरिटी गार्ड उसके होते हैं। क्या अल्लाह के पास कोई दरबान है क्या? अल्लाह के बारे में जिक्र है उन्होंने अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह क़ाफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 16, कि मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। कुफार मक्का कहा करते थे कि जी अल्लाह ताला इनकी तो सब सुन लेता है। अल्लाह ताला ने कहा सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45 और आयत नंबर 47 में नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या जिक्र किया। जब उनका बेटा डूबने लगा
नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए सिफारिश करते लेकिन रब कबूल नहीं करता, तो रब ने बुजुर्ग की भी रद्द कर दी। अंबिया अलैहिस्सलाम से ज्यादा बुजुर्ग कोई नहीं होते। रब इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तसल्लि मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिल क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी रद्द करने का वादा कर लिया है। बाप के हक में रद्द कर देगा, कबूल नहीं करेगा। सही बुखारी किताब हदीस अंबिया किताब नंबर 60 बाब नंबर 8 हदीस नंबर 3350। आज़र जो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आज मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, लेकिन वहाँ उनका ईमान लाना क़यामत के दिन काफी न होगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करने लगे कि अल्लाह तूने वादा किया था, आज मुझे रुसवा न कर। फ़ाइज़िन अख़ज़ा मिन अबिल अबद, इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह कहेगा इन्नी हरमतुल जन्नत अलल काफ़िरीन, मैंने जन्नत को काफिरों पर हराम कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ रब ने कबूल नहीं की है। आपको यकीन होगा, यकीन करना पड़ेगा। सही मुस्लिम किताबुल फितन किताब नंबर 52 बाब नंबर 5 हदीस नंबर 2890 नबी ने दुआ की कि अल्लाह ये कौम मेरी आपस में न लड़े। तो अल्लाह ताला क्या किया, इस दुआ को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। फमनअनीहा, अल्लाह ने कबूल नहीं किया। गौर कीजिए, लोगों का ये भी कहना हम तो गुनाहगार हैं, रब हमारी कैसे सुनेगा। तो गौर कीजिए, अल्लाह ने इब्लीस की दुआ दुनिया के मामले में कबूल कर ली है, तो हमारी कबूल क्यों नहीं करेगा, हमारी क्यों नहीं सुनेगा। सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 36, 37 और 38। और अल्लाह ने खुद कहा, मेरे बंदो जिसने जुल्म किया अपने नफ्स के ऊपर, मेरी रहमत से मायूस न हो। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 51। शिर्क फैलने के असबाब जब हम देखते हैं तो ये है, लोग अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 179। फिर इसी तरह बाप दादा के दीन को लोग ये कर रहे हैं, और जबकि हर आदमी फितरत पर पैदा होता है। फिर बाप दादा की अंधी तकलीद है, माहौल की खराबी है। हाल ही में क्या ही बेहतरीन कहा है, और आदमी को ललकारा है कि वो सोचे गौर करे गैर गर्भ की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, कहे आग को अपना किबला तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को शिर्क से दूर रखे, तो अल्लाह ताला शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 39 और आयत नंबर 116। अल्लाह ताला हम लोगों को शिर्क से दूर रखे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allah